یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ وہ سچ ہے جو تاریخ کے صفحوں پر خون سے لکھا گیا تھا۔ یہ کہانی ہے ان چنگیزی درندوں کی جنہوں نے علم کو جلایا، مسجدوں کو راکھ کیا اور لاکھوں لاشیں زمین پر بچھا دیں۔ ناظرین، یہ وہ قوم تھی جو گھوڑے کی پیٹھ پر چڑھ کر دنیا کو روند گئی، جن کے سائے سے بھی سلطنتیں کانپتی تھیں۔ جب بغداد جل رہا تھا، جب دجلہ کا پانی کتابوں کی سیاہی سے سیاہ ہو گیا تھا، وہ وقت تھا تاتاریوں کا۔ ناظرین، آپ نے ہلاکو خان کا نام سنا ہوگا، مگر آج آپ اس تاتاری قیامت کی پوری داستان سننے جا رہے ہیں۔ وہ سچ جسے چھپایا گیا، وہ زخم جو آج بھی امت کے دل میں تازہ ہے۔ دیکھتے رہیے، کیونکہ اب آپ تاریخ کے سب سے ہولناک، سب سے خونی اور سب سے عبرتناک باب میں داخل ہونے والے ہیں۔ یہ ہے تاتاریوں کی داستان، خون، خاک اور کھنڈرات کا سفر۔ ویڈیو ابھی شروع ہو رہی ہے، لیکن دل تھام کر دیکھیے گا، کیونکہ یہ عام کہانی نہیں، یہ وہ سچ ہے جو روح کو چیر دے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک مکمل اور بآسانی پہنچ سکے۔ ناظرین، آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، تاتاری کون تھے؟ نام کی ابتدا تاتار کا نام پہلی بار 5ویں صدی عیسوی میں شمال مشرقی منگولیا اور بائکل کے آس پاس کے خانہ بدوش قبائل کے لیے استعمال ہوا۔ یہ قبائل ترک زبان بولتے تھے اور ممکنہ طور پر کومان یا کیچک اقوام سے تعلق رکھتے تھے۔ تاتاری قبائل منگول میدانوں میں خانہ بدوش زندگی گزارتے تھے، جہاں وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر شکار کرتے اور مختلف قبائل کے ساتھ میل جول رکھتے تھے۔ ان کی زندگی سخت موسمی حالات میں ڈھلی ہوئی تھی، جو انہیں سخت جان اور جنگجو بناتی تھی۔ اگرچہ تاتاری اور منگول قبائل ایک ہی خطے میں آباد تھے، لیکن ان کے درمیان لسانی اور ثقافتی فرق موجود تھے۔ تاتاری ترک زبان بولتے تھے، جبکہ منگولیائی زبان کے حامل تھے۔ تاہم وقت کے ساتھ ساتھ ان قبائل کے درمیان میل جول اور اختلاط نے ان کی شناختوں کو مدغم کر دیا۔ تاتاری قبائل مختلف شاخوں میں تقسیم تھے، جن میں بورجگین، تائچوت اور جادارین شامل تھے۔ ہر قبیلہ اپنی مخصوص روایات، رسم و رواج اور قیادت کے نظام کا حامل تھا۔ تاتاری خانہ بدوش تھے، جو خیموں میں رہتے، مویشی پالتے اور موسم کے مطابق ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے تھے۔ ان کی زندگی کا مرکز گھوڑا تھا، جو نہ صرف سواری کا ذریعہ تھا بلکہ جنگ میں بھی ان کا اہم ہتھیار تھا۔ ہر قبیلے کا ایک خان ہوتا تھا، جو قبیلے کا سربراہ اور فیصلوں کا اختیار رکھتا تھا۔ خان کا انتخاب قبائلی مشاورت سے ہوتا اور اس کی قیادت کو قبائلی روایات اور جنگی مہارتوں سے جانچا جاتا تھا۔ ناظرین، چنگیز خان کا عروج کیسے ہوا؟ تیموجن کا بچپن کیسے ہوا؟ چنگیز خان، جن کا اصل نام تیموجن تھا، ایک معمولی قبیلے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کی وفات کے بعد ان کی زندگی مشکلات سے بھر گئی، لیکن ان کی قیادت کی صلاحیتیں اور عزم نے انہیں قبیلوں کو متحد کرنے میں مدد دی۔ تیموجن نے مختلف قبائل کو متحد کیا اور دشمن قبائل کے خلاف جنگیں لڑیں۔ ان کی جنگی حکمت عملی، شفافیت اور قیادت نے انہیں ایک عظیم فاتح بنا دیا تھا۔ 1206 میں تیموجن کو چنگیز خان کے لقب سے نوازا گیا، جس کا مطلب ہے عالمی حکمران۔ انہوں نے منگول سلطنت کی بنیاد رکھی، جو تاریخ کی سب سے بڑی زمینی سلطنت بن گئی۔ تاتاریوں کی جنگی مہارتیں بے مثال تھیں۔ وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر تیر اندازی کرتے، دشمن کے پیچھے سے حملہ آور ہوتے اور جنگی چالوں سے دشمن کو حیران کرتے تھے۔ تاتاریوں کی شفافیت مشہور تھی۔ وہ فتح شدہ شہروں کو جلا دیتے، مردوں کو قتل کرتے اور لاشوں کے انبار لگا دیتے۔ ان کی دہشت نے کئی شہروں کو بغیر لڑے ہی ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تاتاری خواتین اور بچوں کو قیدی بناتے، انہیں غلام بناتے اور بعض اوقات انہیں فروخت بھی کرتے۔ ان کا سلوک فتح شدہ عوام کے ساتھ بے حد ظالمانہ ہوتا تھا۔ 1219 میں چنگیز خان نے خوارزم شاہی سلطنت پر حملہ کیا، جس کا آغاز بخارا سے ہوا۔ بخارا، جو علم و حکمت کا مرکز تھا، تاتاریوں کے ہاتھوں تباہ ہو گیا۔ شہر کی مساجد، مدارس اور کتب خانے جلا دیے گئے اور ہزاروں افراد قتل ہوئے۔ بخارا کے بعد سمرقند تاتاریوں کا نشانہ بنا۔ یہ شہر بھی علم و ثقافت کا گہوارہ تھا، لیکن تاتاریوں کی شفافیت نے اسے کھنڈر بنا دیا۔ شہر کے باشندوں کو قتل کیا گیا اور عمارات کو مسمار کر دیا گیا۔ نیشاپور میں تاتاریوں نے بدترین قتل عام کیا۔ شہر کے مرد، عورتیں اور بچے سبھی تلوار کے نیچے آ گئے۔
یہ حملے تاتاریوں کی سفاکیت اور اسلامی دنیا پر ان کے اثرات کو ظاہر کرتے ہیں۔ ناظرین، 1258 میں ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا۔ یہ حملہ اسلامی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے۔ بغداد جو عباسی خلافت کا مرکز تھا، تاتاریوں کے ہاتھوں تباہ ہو گیا۔ خلیفہ المعتصم باللہ کو قتل کر دیا گیا اور خلافت کا خاتمہ ہو گیا۔ بغداد میں واقع بیت الحکمت کو تباہ کر دیا گیا۔ ناظرین، کتابیں دریائے دجلہ میں پھینک دی گئیں، جس سے پانی کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ یہ واقعہ اسلامی دنیا میں علم و حکمت کے زوال کی علامت بن گیا تھا۔ چنگیز خان نے یاسا کے نام سے ایک قانون نافذ کیا جو تاتاریوں کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو منظم کرتا تھا۔ یہ قانون سخت اور بے رحم تھا، لیکن اس نے تاتاری سلطنت کو متحد رکھا۔ تاتاریوں کا قبائلی نظام مضبوط تھا۔ خاندان کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ وفادار رہتے اور خانہ بدوش زندگی میں ایک دوسرے کی مدد کرتے۔ تاتاری ابتدا میں دشمن مت کے پیروکار تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے مختلف مذاہب کو اپنایا، جن میں بدھ مت، عیسائیت اور اسلام شامل ہیں۔ تاتاریوں نے روس پر حملہ کیا اور کئی شہروں کو تباہ کر دیا۔ یہ حملے روسی تاریخ میں تاتاری یوک کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ تاتاریوں کی یورپ میں یلغار نے یورپی بادشاہوں کو خوفزدہ کر دیا۔ انہوں نے اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے مختلف تدابیر اختیار کیں، لیکن تاتاریوں کی طاقت کے سامنے بے بس ہو گئے تھے۔ برقع خان نے قبول اسلام کر لیا۔ برقع خان جو چنگیز خان کے پوتے تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ واقعہ تاتاریوں کی تاریخ میں ایک اہم موڑ تھا، جس کے بعد کئی تاتاری حکمرانوں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد تاتاریوں نے اسلامی خلافت کے ساتھ اتحاد کیا اور اسلامی دنیا میں ان کا کردار مثبت ہو گیا۔ چنگیز خان کی وفات کے بعد تاتاری سلطنت مختلف حصوں میں تقسیم ہو گئی، جن میں چغتائی خانہ، سنہری بورڈ اور ایل خانی سلطنت شامل ہیں۔ تاتاریوں کا انضمام مختلف قوموں میں ہوا اور ان کی شناخت مدغم ہو گئی، تاہم ان کا اثر تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔